مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے آج 5واں دن تھا اور میں ان 5 دنوں میں بہت عاجز آ چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں آج کے آج ہی یہ نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو تھی۔ دیکھنے میں گھر بہت صاف ستھرا، لیکن بلی کی موجودگی کی بدبو اف۔ اس کے علاوہ مسلسل بلی کے رونے کی آوازیں اور گھر کے مکین اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالآخر میں تنگ آ گیا اور میں نے مسز ہمدانی سے بات کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے بدبو کا ذکر تو نامناسب سی بات ہے۔ ہاں، بلی کے رونے کی بات میں ضرور کروں گا۔ میں احسان بخاری مسز ہمدانی کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہلا بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز ہمدانی ایک پروقار خاتون تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وجاہت ہمدانی۔ گھر بہترین لوکیشن پر تھا اور اعلیٰ طرز تعمیر کا منہ بولتا نمونہ تھا، مگر مجھے ان 5 دنوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ بلی کے رونے کی آواز کبھی دھیمی اور کبھی تیز، کبھی گھراہٹ تو کبھی معصومیت۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک وہ بلی دیکھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بلی کمرے سے باہر ہے، مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ میں اس کی منحوس آواز سے اتنا بیزار تھا کہ اگر وہ نظر بھی آ جاتی تو میں اپنا 2.5 کلو کا جوتا بغیر آسرا کیے اس کے سر پہ دے مارتا۔ خیر، میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی وقت مسز ہمدانی کمرے میں آئی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ ہاں تو میاں اذان، خیر ہے سب؟ ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت ہو تو بلا خوف و خطر کہہ دیں، ہم پڑھائی کے معاملے میں چھوٹ دینے کے عادی نہیں۔ بڑے پوتے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی۔ اسی ٹائم خانسامہ چائے لا چکا تھا۔ میں نے مسکرا کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا۔ مسز ہمدانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ اذان میاں، یہاں سب ہمیں آغا جانی کہتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بھی ہمیں آغا جانی پکاریں۔ بہرحال میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آغا جانی، بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ آغا جانی کے ماتھے پر پڑے بل صاف واضح تھے۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں ایک بلی کے رونے کی آواز مجھے مسلسل آتی ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کروں؟ آغا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے آثار دیکھ کر میرے لیے کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھی، ایک آہ بھری اور بولی، خیر تو ہے اذان میاں، کن آوازوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ہمارے گھر میں آج تک کوئی بلی دیکھی ہے؟ میں بری طرح سٹپٹا گیا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں لرز کے رہ گیا تھا۔ میں آغا جانی کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے نظر بچا رہی ہیں۔ پھر کہنے لگی، بہت ممکن ہے آواز کہیں باہر سے آتی ہو بیٹا۔ بلی کی آواز ہی ہے نا، شیر کی تھوڑی ہے۔ وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنستی اور میں بے بس چیچی کر کے رہ گیا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب نظروں سے نہیں دیکھا۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی محسوس ہوئی اور میں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ راستے بھر اور گھر آنے کے بعد بھی ذہن کی گوشوں میں وہ منحوس آواز گونجتی رہی اور میں یہ سوچتا رہا کہ آقا جانی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بلی ہی ہے، کوئی شیر تھوڑی ہے۔ مگر بلیاں مستقل روتی کب ہیں؟ آقا جانی کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ مگر کیا اگر وہ کچھ چھپا رہی ہیں؟ اگر ان کے گھر بلی ہے بھی تو ان کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ آوازیں مستقل کیوں ہیں؟ مجھے ہی کیوں آئی؟ کیا کوئی اور انہیں سن پاتا ہے یا پھر یہ میرا وہم ہے؟ آقا جانی نے تو صاف انکار کر دیا کہ ایسی کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی، مگر کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ان کا سفید پڑتا چہرہ اور لرزتا لہجہ۔ خیر، یہ سب سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے پڑھائی کے لیے دوسرا کمرہ منتخب کروں گا۔ اگلی شام 6:15 بجے میں ہمدانی ہاؤس پہنچا تو دیکھا مسز ہمدانی اور ایک مولوی قسم کا بندہ لان میں بیٹھ کر کچھ بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا رشتہ دار ہوں گے، میری عادت نہیں ٹوہ لینے کی، مگر مجھے اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں تجسس ہو گیا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرنے لگا۔ لان سے گزر کر میں جیسے ہی ہال میں داخل ہوا مجھے مسز ہمدانی کا بڑا پوتا نظر آیا اور مجھے کہا، سر اس طرف آ جائے۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر ہم ایک خوبصورت کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں سجاوٹ کافی کی گئی تھی اور اچھی بات یہ تھی کہ آج وہ منحوس آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ دادی نے کہا ہے آج سے ہم یہیں پڑھیں گے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ دل میں آئی کہ بچوں سے پوچھوں اس متعلق، مگر پھر آغا جانی کی باتوں کو سچ مان کر بچوں کو پڑھانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد
بھی بار بار وہ مولوی نما بندہ ذہن میں آئے جا رہا تھا، اس کا رازدارانہ انداز اور آقا جانی کے چہرے کی تشویش، پریشانی اور خوف۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں یہ سب؟ میرا کیا واسطہ؟ ان کے گھر بلی ہو یا کتے، مجھے پڑھانے جانا ہے بچوں کو اور بس۔ اگلی صبح پھر فیکٹری اور زندگی کی ہیما گہمی، شام میں ہمدانی ہاؤس اور پراسرار خاموشی۔ وہ آواز اب کم آتی، ہال میں یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی سی محسوس ہوتی، مگر کمرے میں نہیں آتی تھی۔ مگر جب بھی آتی، آواز میں وہی بین اور بےحد وحشت۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، البتہ اس مولوی صاحب کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز میں واپس جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ہال کمرے کے بائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ آدھ کھلا اور نیم تاریک تھا۔ بلی کے رونے کی آوازیں دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ میری رفتار غیر محسوس طریقے سے بہت کم ہو گئی۔ اچانک بہت تیز چھینک کی آواز آئی اور ناگوار بدبو اور بین مزید اور تیز۔ بلی کی منحوس آواز بس سے دور جا رہی تھی۔ دل میں کھٹکا سا ہوا کہ آواز کہیں بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ میں فون پر بات کرتے کرتے اس آواز کی سمت بڑھا۔ وہ آواز ایک کھڑکی سے آتی محسوس ہوئی، شیشے کی بڑی سی کھڑکی۔ میں نے چھو کر دیکھا، وہ لاک تھی۔ اس پر سرمئی پردے پڑے ہوئے تھے یا شاید سیاہ پردے تھے۔ چھینک کی آواز بھی آئی جیسے کوئی پائل ہو، نہیں شاید زنجیر، مگر بند کمرے، بند کھڑکی اور زنجیر کی آواز اتنی صاف۔ یاد نہیں پردہ ذرا سا سرکا اور میری سانسیں رک گئی اس کمرے کا منظر دیکھ کر۔ پردے کی باریک سی جھری میں صرف زنجیر اور اس سے بندھا ایک نازک پاؤں کے ساتھ ایک بڑا اسٹیل کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ او خدا، تو یہاں کوئی قید ہے، مگر کون؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ رونے کی آواز اب کچھ انسانی آواز محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید یہ پاؤں دیکھنے کے بعد نفسیاتی اثر تھا، مگر سچ یہی ہے کہ اب آواز میں کچھ زنانہ پن نمایاں تھا۔ میں شیشے سے لگا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسٹیل کے پیالے کے نزدیک کچھ حرکت محسوس ہوئی اور ایک کھلے بالوں سے چھپا چہرہ نظر آیا۔ چہرہ بہت واضح نہیں تھا، بس ایک احساس سا تھا کہ یہ کسی کا چہرہ ہے۔ وہ پیالے سے نزدیک ہوئی اور پیالہ ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنی زبان پیالے میں جلدی جلدی ڈبوئی، جس سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی جانور پانی پیتا ہے۔ وہ پیالے سے ہٹ گئی، انداز بالکل بلی کے جیسا تھا۔ اب منظر میں صرف زنجیر اور پاؤں تھا۔ رونے کی آواز پھر شروع تھی۔ میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب جو میں نے دیکھا یہ کیا ہے؟ فیکٹری سے دوبارہ فون آنے لگا اور میں لمبے لمبے قدموں سے اس گھر کا گیٹ عبور کر گیا۔ تمام راستہ کشمکش میں مبتلا رہا، 100 طرح کے خیالات اور وہ پاؤں اور پیالہ۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، عشاء کی نماز ادا کی۔ میں اپنے اندر ایک بے چینی اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند تھی اور جب اس نے اپنی زبان دودھ کے پیالے میں ڈبوئی، اس سے جو عجیب سی آواز پیدا ہوئی وہ اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام۔ سخت بے دلی اور خوف میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ نیشنل جیوگرافک چینل سے کوئی ڈاکومنٹری آ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ٹائم پیس فرش پہ گرا تھا اور ایک کالی بلی اس کی گرد منڈلا رہی تھی۔ اوف میرے خدا! میں صوفے سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ آئی کہاں سے ہے اور اب اسے بھگاؤں کیسے؟ اتنے میں بیڈ روم سے ایک بھوری بلی آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک سفید بلی میرے پیروں کے درمیان سے گزری۔ اب میں پوری طرح خوف زدہ ہو کر صوفے پر چڑھ چکا تھا اور میرے اطراف طرح طرح کی بلیاں اچھل کود کر رہی تھی، ہررا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بلیوں سے بھر گیا۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا، اس کے ساتھ ہی میرے دل میں آیت الکرسی کا خیال آیا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا۔ وہ سب کی سب ساکت ہو کر مجھے گھورنے لگی اور ایک کے بعد ایک جست بھر کے مجھ پر حملہ آور ہونے لگی۔ میں اور زور سے تلاوت کرتا گیا۔ تلاوت میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ابھی بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا، ٹائم پیس اپنی جگہ رکھا۔ رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اوہ میرے خدا! یہ خواب تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور شام کے اس منظر کے زیر اثر یہ خواب، استغفار، بہت خوفناک خواب تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگی۔
میں نے آیت الکرسی کا حصار باندھا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بہت بے چین گزری اور دن کی وہی گہما گہمی، مگر طبیعت بوجھل تھی۔ میں چاہتا تھا آج وہاں نہ جاؤں، مگر بچوں کے امتحانات نزدیک تھے اور آغا جانی کوئی عذر قبول نہ کرتی۔ میں ہمدانی ہاؤس کی جانب روانہ ہوا۔ میں تمام فضول باتوں کو ایک طرف کر کے بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانے میں مصروف رہا اور کوشش کرتا کہ گھر میں ہونے والی کسی بات یا شخص پر زیادہ توجہ نہ دوں۔ یہ لوگ جانے اور ان کے معاملات، مگر وہ پاؤں۔ اور پھر مجھے ایک شام اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ آغا جانی گھبرائی ہوئی آئی اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گیا تو وہ حال کمرے میں اسی دروازے کے باہر ہاتھ مل رہی تھی جہاں وہ پاؤں اور زنجیر میں نے دیکھی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بولی، آذان، ایمبولینس کا انتظام کریں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ تو نارمل ہے، ایمبولینس کی کیا ضرورت؟ میں نے کال ملائی، ایمبولینس منگوائی۔ ایمبولینس کے آتے ہی آغا جانی نے کہا، آذان میاں، آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور وفاداری کی قسم لینی ہوگی، کیونکہ آپ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں۔ آپ ہماری اولاد کے جیسے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا تماشا نہ بنے، اس لیے اب جو بھی حالات آپ کے سامنے آئیں انہیں راز میں رکھنے کا وعدہ کیجیے۔ میرے دل نے کہا، کسی معصوم کو قید کیا ہوا ہے، اب یا تو وہ لڑکی مر گئی ہے یا اس کی حالت نازک ہے، اور آغا جانی راز فاش ہونے کی وجہ سے مجھے اعتماد میں لے کر اس کی لاش ٹھکانے لگانا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے ہاں کی اور راز کو راز رکھنے کا یقین دلاتے ہوئے ان کے پیچھے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر وہی نیم تاریکی اور ہوش سے بیگانہ کر دینے والی بدبو تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے جو منظر تھا، آج بھی یاد کروں تو جھرجھری سی آتی ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس، بال کھلے، ایک 24-25 سال کی لڑکی تھی، زردی مائل رنگت اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی، چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری چمکدار، بالکل پلی جیسی، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز سب سے عجیب تھا۔ دونوں ٹانگیں موڑ کر پیچھے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف زمین پر رکھے، وہ اپنی زبان سے لپ لپ کر کے کبھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی اور کبھی اپنا پاؤں۔ اس کے پاؤں میں زنجیر تھی جس کے باعث بہت گہرا زخم ہو گیا تھا اور اس سے مواد رس رہا تھا جسے وہ مستقل چاٹ رہی تھی۔ اوف خدا، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے خوف کے ساتھ گھن آنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مرد ہو کر بھی میں لرز گیا اور مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ مجھ پر اس کی دہشت سوار ہو چکی تھی۔ آغا جانی اس کو پچکارتی ہوئی اس کے قریب گئی تو وہ بلی کی طرح ان کے پیروں میں لوٹنے لگی اور چاروں ہاتھوں پیروں کے بل بلی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز دھیمی گرہٹ میں بدلتی گئی۔ جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی، میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ آغا جانی نے اس کی زنجیر کا تالا کھولا اور مجھ سے کہا کہ آذان میاں زنجیریں پکڑیں جو ابھی تک اس کے پیر میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ مجبوراً میں نے وہ زنجیر تھامی۔ مجھے لگا یہ بلی نما لڑکی ابھی مجھ پر جھپٹ پڑے، مگر آغا جانی مسلسل اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے پچکارتی رہی اور ہم اسے کسی چوپائے کی طرح چلاتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے جہاں ایمبولینس کے ساتھ آئے رضاکار موجود تھے۔ اس لڑکی کے پاؤں میں زخم گہرا تھا جس کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رضاکاروں نے آغا جانی سے کچھ بات کی اور ایک نے بڑھ کر اس لڑکی کی کمر سے نیچے ایک انجیکشن گھونپ دیا۔ وہ غرائی اور اس پر جھپ دی۔ میرے ہاتھ سے اس کی زنجیر چھوٹ گئی اور اس نے آن کی آن میں رضاکار کو اپنے سخت نوکیلے لمبے ناخنوں سے زخمی کر دیا۔ دوسرے رضاکاروں نے بڑھ کر اس لڑکی کو قابو کیا، مگر اب تک انجیکشن کے زیر اثر لڑکی کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے اور وہ بے جان ہو گئی۔ اس سارے عمل کے دوران میں تماشائی بنا کھڑا تھا۔ مجھے یہ لڑکی اور یہ حالات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آغا جانی کی آنکھوں میں آنسو مجھے ہوش میں لائے اور میں نے بڑھ کر انہیں تسلی دینا چاہی۔ وہ بزرگ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کو ایمبولینس میں سوار کیا جا چکا تھا۔ میں اور آغا جانی دوسری گاڑی میں اسپتال روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ روتی رہی۔ ہاسپٹل پہنچ کر آغا جانی نے مطلوبہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس لڑکی کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اندر اس لڑکی کے زخم صاف کیے جا رہے تھے اور میں آغا جانی کے ساتھ باہر بیٹھا تھا۔ آغا جانی نے کسی کو کال ملائی اور بات کرنے لگی۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، زیبا کے پیر کا زخم ناسور بن رہا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔
مگر بھوک تو گویا اڑ ہی گئی تھی۔ تو اس لڑکی کا نام زیبا ہے۔ سگریٹ ختم کر کے میں آغا جانی کی طرف پلٹا۔ کال ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی چادر سے آنکھوں کے کنارے خشک کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ اسی کشمکش میں ہیں کہ انہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ آخر میں اتنا کیوں رو رہی ہوں، اور یہ لڑکی کون ہے، اور ہم نے یہ بات آپ سے کیوں چھپائی۔ اس پریشانی کے وقت میں آپ نے ہماری مدد کی ہے اذان میاں، آپ ہمارے محسن ہیں۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ جی آغا جانی، میں شروع ہی سے اس معاملے کی تہ تک جاننا چاہتا تھا، مگر کیونکہ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے تو میری ہمت نہیں ہو سکی۔ کیا زیبا جی بیمار ہیں یا کوئی دماغی نفسیاتی بیماری ہے؟ کاش اذان میاں ایسا ہی ہوتا۔ یہ کوئی بیماری ہوتی تو ہم دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کرتے، زیبا کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر اب ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں۔ نفسیاتی مریضوں کے گھر میں کیا ایسی ناگوار بو ہوتی ہے جیسے آپ نے ہمدانی ہاؤس میں محسوس کی ہے؟ آغا جانی ہر بات میرے سامنے صاف کرتی جا رہی تھی۔ بیٹا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس آسیب کی خبر لوگوں کو ہو اور ہماری بیٹی کا تماشا بنے۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ زیبا کے پاؤں کا زخم بہت گہرا ہے، اس لیے اس کو تیز بخار ہے اور معدے میں انفیکشن بھی ہے، ہمیں رات ہاسپٹل میں رکنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد آغا جانی مجھے تفصیل بتانے لگی۔ میری بیٹی بہت لاڈلی اور ناز و نام میں جوان ہوئی ہے، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا ہے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھی، اندھیرے اور اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی، ہر وقت میری جان سے لگی رہتی۔ یہ آغا جان کے ساتھ ہم فیصل آباد میں رہائش پذیر تھے، بہت بڑی حویلی اور بہت حسین لان تھا ہمارا۔ آغا جان کو باغبانی کا بہت شوق تھا، سارا لال ان کے ہاتھوں کا بویا تھا۔ زیبا اس وقت 7 سال کی تھی، وجاہت 11 سال کا۔ یہ دونوں بچے ہی ہماری زندگی کی رونق تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں اکثر ایک کالی بلی کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا۔ یہ اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر آغا جان کو بلیوں سے چڑ تھی۔ ان کی ناپاکی، نجاست اور بدبو کسی کو بھی برداشت نہیں تھی، مگر جانور کو کون روک سکتا ہے۔ وہ بلی ہمارے لان کی کیاریوں میں اکثر بیٹھی ہوتی تھی۔ ہم سب نے ہی ایک بات محسوس کی تھی کہ وہ ہمیں بہت غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ ہم جب بھی باغ میں بیٹھے ہوتے یا بچے کھیل رہے ہوتے، وہ ہمیں دیکھتی رہتی اور ہمیں اس کا دیکھنا بہت پراسرار اور ناگوار لگتا تھا۔ ہم نے اسے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی طریقہ کام نہ آیا۔ ایک دن میرے دونوں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے کہ کھیلتے کھیلتے فٹ بال اس منحوس بلی کے پاس جا گری۔ زیبا فٹ بال اٹھانے بھاگی۔ آغا جان گملوں کی گڈائی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھرپی تھی۔ زیبا جیسے ہی بال لینے کیاری کے نزدیک گئی، وہ بلی زیبا پر حملہ آور ہوئی، اور آغا جان نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی کھرپی اس بلی کو ماری۔ نشانہ اتنا ٹھیک لگا کہ کھرپی سیدھی بلی کی گردن پر لگی اور وہ گر کے کیاری کے پاس تڑپتی لوٹتی رہی۔ بچے بہت بری طرح سہم گئے تھے۔ بلی رو رہی تھی، وہی منحوس آواز سنی ہے نا آپ نے؟ میں نے کسی معمول کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ بلی روتی رہی، ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اسے اٹھاتے۔ آغا جان نے چوکیدار سے کہہ کر ایک بوری منگوائی اور چوکیدار سے ہی اس بلی کو بوری میں ڈلوا کر کہیں پھینکوا دیا۔ آغا جان اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس رات زیبا بہت ڈرتی رہی اور اسے بخار نے آ لیا۔ ہم بہت پریشانی میں آ گئے تھے۔ سارا ہفتہ ڈاکٹر حکیموں کے چکر کاٹتے گزرا۔ اسی دوران آغا جان کو کب وہم کی بیماری ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ زیبا تو صحت مند ہو گئی تھی، لیکن آغا جانی بیمار ہو گئے تھے۔ میں نے غور کیا، وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چونک جاتے اور اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگتے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کبھی کمرے کھول کے تلاشی لیتے، کبھی کھڑکی کھول کے دیکھتے، راتوں کو اٹھ کر بیڈ کے نیچے، صوفوں کے نیچے جھانکتے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن صبح کوئی 11-12 کا وقت ہوگا، آغا جان اور زیبی معمول کے مطابق کھیل رہے تھے۔ میں وجاہت کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، مجھے سپر اسٹور سے کچھ سامان خریدنا تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو زیبا کیاری کے پاس بیٹھی نظر آئی، آغا جان نہیں تھے۔ میں اندر گئی، آغا جانی کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ دروازہ بجایا، آوازیں دی، تب کہیں جا کر آغا جان نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت بوکھلائے ہوئے تھے، دہشت چہرے سے عیاں، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں ان کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟
انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور بولے، وہ مری نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ یہیں باہر لان میں ہے، دروازہ بند کر دو، وہ مجھے مار دے گی۔ مجھے کچھ پلے نہ پڑا، کون مری نہیں ہے، کون مار دے گی، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیا بول رہے ہیں آپ؟ اتنے میں زیبا ہمارے پاس کھڑی تالیاں بجانے لگی اور کھلکھلانے لگی۔ پاپا جانی ڈر گئے، پاپا جانی ڈر گئے، مما میں بلی بنی، پاپا جانی ڈر گئے۔ وہ ہنستی کھیلتی وجاہت کے ساتھ دوبارہ لان میں جا چکی تھی اور آغا جان پسینے میں شرابور۔ انہیں تسلی دی، پانی پلایا، آسان بال ہوئے تو وہ رو پڑے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا، میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ جب بستر پر لیٹے، مجھے یاد ہے ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے دریافت کیا تو بولے، سبیحہ تم یقین نہیں کرو گی، رہنے دو۔ میرے بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ دوپہر تمہارے جانے کے بعد میں اور زیبا لان میں تھے۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ میری نظر سامنے ایک کیاری پر پڑی جہاں وہ بلی رہنے لگی تھی۔ زیبا وہاں بیٹھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، بلایا، مگر اس نے میری بات نہ سنی۔ میں غصے میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور میری گردن پر ہاتھ مارا۔ اس کا ہاتھ مجھے پنجے کے جیسا محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو خون رس رہا تھا۔ پھر ایک دم زیبی زمین پر بل کھانے لگی اور وہی آوازیں نکالنے لگی جو اس وقت اس زخمی بلی نے نکالی تھی۔ اندر سے بند کر لیا۔ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے نا بیگم؟ میں بس انہیں بے یقینی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں میری بات پہ یقین کرنا مشکل ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تم تو میرا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ دیکھو، انہوں نے کالر ہٹایا تو واقعی 3 خراشیں پڑی تھیں جن پر خون ابھر کے سوکھ چکا تھا۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی، وہ جس کی آوازیں آتی ہیں راتوں کو، لگتا ہے وہ یہی ہے۔ اس کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس نے ہماری بچی پر قبضہ کر لیا ہے بیگم۔ کتنی ہی دیر ہم ایک ساتھ بیٹھے روتے رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آغا جان سچ کہہ رہے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے۔ آغا جان اور زیبی میری روح کے 2 حصے ہیں، میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آغا جانی اپنی بات بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے آغا جانی سے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان کس اذیت سے دوچار ہیں، لیکن جو بھی ہوا وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہوا، تو پھر یہ انتقام کیوں؟ آغا جانی پانی کے گھونٹ بھرتی ہوئی بولی، آسان میاں، یہ کوئی انسان نہیں تھی کہ قتل کا مقدمہ چلتا اور جرم ثابت ہونے کے بعد اور عدالت کوئی فیصلہ سناتی۔ بلی کے روپ میں وہ کوئی اور مخلوق تھی جس کو نہ ہم سمجھ سکے اور نہ ہی معافی تلافی ہوئی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، میں بہت پریشان تھی۔ ان دنوں میں نے زیبی میں کوئی خاص بدلاؤ نہ دیکھا تھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ چاٹنے لگتی کھانے کے بعد، اور اب وہ دودھ بغیر ضد کیے پی لیتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، حسان میاں آپ سن سکو گے جو میں کہنے لگی ہوں؟ یقین کر پاؤ گے کہ نہیں؟ میں کیا جواب دیتا؟ اب تک جو بھی سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ حسان میاں، زیبی میری بچی، وہ باہر لان میں اسی بلی کے انداز میں بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ زیبی کا نہیں تھا، اسی کالی بلی کا تھا۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور آغا جانی دوڑے دوڑے آئے اور زبردستی مجھے بازوں سے پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ ہم نے بہت سارے عالموں سے رابطہ کیا، جو بھی آتا دم کرتا، کچھ تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوتی، مگر پھر وہ دوبارہ نہ آتا۔ میں آغا جانی کی باتیں سن رہا تھا اور میری آنکھیں نم تھیں اور دل میں بس یہی دعا کر رہا تھا کہ رب رحیم اہل بیت کے صدقے ان کی مشکل آسان کر دے۔ آغا جانی کو میں نے پانی پلایا اور تسلی دی۔ اسی ٹائم سامنے سے نرس آتی نظر آئی۔ نرس ہمیں ڈاکٹر شہاب الدین غوری کے روم تک لے گئی۔ شہاب الدین غوری وجاہت حمدانی کے دوست ہیں اور زیبا کی ٹریٹمنٹ کے انچارج۔ تشریف رکھیے مسز حمدانی، آپ کو زحمت یوں دی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ زیبا کی حالت نازک ہے، اس میں خون بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں زیبا کو ٹھیک کرنے کی، لیکن معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ زیبا کے معدے میں زخم ہے اور مسلسل خون کی کمی کے بعد اس کی حالت مزید بگڑنے کا ڈر ہے۔ اب پلیز اس فارم کو فیل کر دیں کہ کسی بھی انتہائی صورتحال میں ہاسپٹل ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ زیبا جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ بس ایک رسمی کارروائی سمجھیں۔ آغا جانی نے میری طرف فارم بڑھا کر تصدیق چاہی۔ فارم میں زیبا کی موجودہ حالت درج تھی اور تقریباً وہی باتیں جو شہاب الدین غوری نے کی تھی۔ آغا جانی نے اس پر دستخط کر دیے۔
ان کے ہاتھوں کی لرزش واضح ثبوت تھی کہ اب وہ زیبا کی صحت کی طرف سے نا امید ہو چکی ہے۔ ہم واپس وارڈ میں آ گئے۔ آغا جانی کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ زیبا کی حالت ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کوئی بڑے عالم دین اور بزرگ ہی زیبا کی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کال ملائی، ان کے مرشد بہت کامل تھے۔ میں نے اپنے دوست کو ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے دوسرے دن جواب دینے کا کہا۔ میں اپنے دوست کو ساری صورتحال بتا کر واپس مسز ہمدانی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مسز ہمدانی نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مجھے کہا، بیٹا، آغا جان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ وہ دوسرے شہر میں ہے، پر وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں کسی کو کیا بتاؤں کہ میری معصوم بیٹی کے ذریعے ہی اس مخلوق نے میرے شوہر کو مار دیا۔ مسز ہمدانی نے مجھے بتایا، کہنے لگی کہ میں ایک روز اپنے گھر سے باہر تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو مجھے آغا جانی کے کمرے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر آغا جانی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وجاہت ہمارے پیچھے تھے، آغا جان وہاں نہیں تھے۔ وجاہت زیبی کے کمرے کی طرف گئے اور امی کہہ کر رہ گئے۔ ہمارا دل بند ہونے کو تھا۔ کمرے کا منظر ہم آپ کو کیا بتایا آذان میاں، پورا کمرہ خون میں رنگا ہوا تھا۔ ہمارے آغا جان کا خون۔ کمرے میں ان کی لاش موجود تھی، دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پہ گردن کمر کی طرف گھومی ہوئی تھی، اور زیبا آغا جان پر چڑھ کر ان کی آنکھیں نوچ کر کھا رہی تھی، اور وہی بک بک جاری تھی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اوف، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ معصوم کمزور نظر آنے والی لڑکی کس قدر شفاق ہے کہ اپنے ہی باپ کو اتنی اذیت سے اس نے قتل کر دیا۔ مگر نہیں، میں غلط سوچ رہا تھا۔ قاتل یہ لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ آصف تھا، جو بلی کی شکل میں ان کے گھر پہ آتا تھا اور آغا جان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ہمیشہ سے ہی اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی وہ بلی۔ یہ داستان سنانے کے بعد آغا جانی کے چہرے کی اذیت ناقابل بیان ہے۔ آغا جانی کہنے لگی، آغا جان کی موت کے بعد ہم تو نفس ہی رہ گئے تھے، بچوں کا گھر تھا، مبادہ سے بھی پھر کسی کا نقصان پہنچاتی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب سے بھی کچھ زنجیر ڈالنی پڑے گی، اب ہم کسی اور کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اور وجاہت زیبی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اس مخلوق نے ہماری زیبی ہم سے چھین لی تھی۔ تب سے اب تک زیبی زنجیر میں جکڑی اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ بہت تھوڑے وقت کے لیے وہ مخلوق اس کا جسم چھوڑ بھی جاتی ہے، مگر زیادہ تر وہ زیبی پر مسلط رہتی ہے۔ مگر وہ روتی کیوں ہے؟ اب تو اپنا بدلہ لے چکی ہے۔ میں نے سوال کیا۔ وہ زیبی روتی ہے اپنے حال پر، اپنے باپ کی موت پر، اپنے اچھڑ جانے پر، اپنی قید پر۔ کبھی اس کی آواز انسان نما ہوتی ہے اور کبھی بلی نما۔ داستان مکمل طور پر اب میرے سامنے تھی۔ وہ آصف نما بلی اب بھی ان کی جان چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ خدا جانے ہمدانی ہاؤس اس عذاب سے کیسے نکل سکیں گی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے آغا جانی سے اجازت لیتے ہوئے شب بخیر کہہ کر میلان میں آ کر ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ کھلی زمین اور کھلا آسمان کس قدر وسعت لیے ہے اپنے اندر۔ دوسرے دن شام 5 بجے میرے دوست طاہر ایک بزرگ کے ساتھ آئے۔ بعد مصافحہ طاہر نے تعارف کرایا کہ وہ ان کے پیر و مرشد پیر فرقان حیدر ہیں۔ فرقان صاحب نے آغا جانی سے زیبا کے متعلق معلومات لی، پھر گویا ہوئے۔ صبیہ بہن، یہ تمام معاملات مجھے طاہر کی زبانی معلوم ہوئے ہیں، اور میں نے موکلات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ وہ مخلوق بہت طاقتور ہو گئی ہے۔ اس کا وہ بلی کا جسم جہاں دبایا گیا ہے وہ بھی کوئی قبرستان ہے۔ کسی طرح اس جسم کو نظر آتش کرنا ہوگا، مگر فرقان صاحب اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا ہے۔ پھر وہ اس خاندان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، یہ مخلوقات اور ان کے انتقام نسلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ اتنے آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ بچی کی عمر دراز کرے، لیکن اگر وہ زیبا کو مارنے میں کامیاب ہو گئی تب بھی اس کی بد نظر اس خاندان پر رہے گی، اور کوئی نہ کوئی اس کی بیماری کا شکار رہے گا۔ میرے علم کے مطابق اب صرف 1 ہفتہ ہی ہے، وہ کسی خاص دن کے انتظار میں ہے۔ اس ہفتے کے بعد وہ زیبا کو مار دے گی۔ وہ آج سے بہت زیادہ قوتیں حاصل کر چکا ہے، اور اس کی شفاقیت کا اندازہ آپ لوگوں کو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ وہ پہلے ہی مصر کے جادوگروں کی ملکہ رہی ہے، دیوی مانتے ہیں وہاں کے لوگ اسے۔ اس کا چہرہ بلی اور دھڑ عورت کا ہوتا ہے، اور اب بری طاقتوں اور شیطانی عملیات کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کوشش کر کے سب سے پہلے اس بلی کا جسم نظر آتش کروائیں، شاید اس سے وہ کچھ کمزور پڑے۔ مرشد فرقان شاہ ہمیں تسلی دے کر واپس چلے گئے تھے۔ میں آغا جانی کئی گھنٹے
سناٹے میں بیٹھے رہے۔ اچانک انہیں جیسے کچھ یاد آیا۔ انہوں نے وجاہت کو کال ملائی۔ وجاہت بیٹا، آپ کہاں ہیں؟ وہ سکھر میں تھا اور کل کراچی پہنچنے والا تھا۔ وجاہت، آپ کراچی نہ آئیں، آپ فیصل آباد جائیں اور خیردین سے ملیں اور اس سے پوچھیں اس منحوس کا جسم خیردین نے کہاں دفنایا ہے۔ اس کو تلاش کر کے نظر آتش کریں، زیبی کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ وجاہت کو مرشد فرقان کی دی ہوئی معلومات فراہم کی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ وہ جسم مل جائے اور وجاہت اسے جلا سکے۔ دوسرے دن ظہر کے بعد ہمیں ایک اچھی خبر ملی۔ آغا جانی نے بتایا کہ وجاہت نے خیردین کی مدد سے اس بلی نما آصف کی لاش کا سراغ لگایا ہے اور اسے نظر آتش کر دیا ہے۔ وجاہت صاحب اور خیردین کو بھی اس کام میں کافی دشواری کا سامنا رہا۔ خیردین کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے مگر شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہاں مرشد فرقان حیدر کے ایک شاگرد ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اسے کھلتے چلے جا رہے تھے۔ وجاہت رات میں ہاسپٹل آ چکا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھے ہاسپٹل آئے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر نمایاں تھی۔ آغا جانی سے دعا اور پیار لے کر وجاہت نے زیبا کے بارے میں سوال کیا۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کچھ بھی، اذان میاں سے پوچھ لیں۔ وجاہت صاحب میری طرف گھومے۔ میں نے ان کو زیبا کے ہاسپٹل کی تمام رپورٹس اور ڈاکٹر کے اندازے لگانے اور تجربات کی بابت بتایا۔ میری بات مکمل ہوئی تو وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں نے ان کی فیملی کا ساتھ دیا۔ میں نے کہا وجاہت صاحب، آغا جانی میری ماں کی طرح ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ شاہ صاحب کا فون رات کو ہی آ گیا تھا کہ آپ لوگ زیبا کو صبح لے کر ہماری دربار پر آ جائیں، زیبا کا علاج اب دربار پر ہی ہوگا۔ زیبا کی طبیعت کے پیش نظر وجاہت نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زیبا کو ایمبولینس میں لے جانے کے انتظامات کیے اور یوں ہم ڈاکٹر شہاب الدین خوری کے منع کرنے کے باوجود زیبا کو لے کر درگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج تو بس یہ بات ٹھان لی تھی، آر یا پار۔ ویسے بھی زیبا کا شمار نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ زیبا سمیت ہم 4 لوگ اور 2 نرسیں ساتھ تھیں۔ 3 سوا 3 کے قریب ہم شاہ صاحب کے دربار پہنچے۔ بہرحال وہاں پہنچ کر وجاہت نے اسٹریچر باہر نکلوانی چاہی۔ شاہ جی نے منع کر دیا۔ وہ خود ایمبولینس کے اندر گئے، زیبی پر پانی پڑ کر چھینٹے مارے، لیکن اس میں رتی برابر جنبش نہیں ہوئی۔ وہ مسکرائے اور ایک تعویذ نکال کر زیبا کے بازو پر باندھا اور ماتھے پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھا اور ایمبولینس سے باہر نکل آئے۔ شاہ جی نے کہا بچی کی طرف سے آپ لوگ فکر نہ کرو، وہ اب اس پہ مسلط نہیں ہو پائے گی۔ نرسیں ایمبولینس میں تھیں اور ایمبولینس بند کر دی گئی۔ شاہ جی نے ایمبولینس کے دروازے پر بھی انگلی سے کچھ لکھا اور ہاتھ میں چونے کا تھال لے کر گاڑی کے اطراف گھوم کے نشان لگایا، شاید حصار کھینچا تھا۔ اب سب شاہ جی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی نے کہا صبیہ بہن اور وجاہت، آپ چاہیں تو ہمارے گھر کے اندر جا کر انتظار کریں، میں حصار قائم کر دیتا ہوں، ورنہ کارروائی دیکھنا چاہیں تو بسم اللہ۔ آغا جانی بولی شاہ جی، میں اس کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں جس نے میرا گھر برباد کر دیا۔ میری زیبی کو اس حال میں پہنچانے والی کو میں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ شاہ جی نے کہا بہتر، جیسا آپ یہ کہ شاہ جی نے ہم سب کے ارد گرد حصار باندھا اور کہا کیا وہ آپ لوگوں پر مسلط نہیں ہو سکتی، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ اور شاہ جی نے کہا کہ اس دائرے سے باہر نکلنے کی آپ لوگ کوشش نہ کیجیے گا ورنہ نقصان ہوگا۔ میرا دل عجیب طرح ڈر رہا تھا۔ ہمارے حصار میں 2 بڑے ڈرم تھے جس میں شاید دودھ تھا اور ایک تھال میں مردہ چڑیاں تھیں۔ شاہ جی نے ہر چڑیا کی چونچ میں ایک کاغذ کی گولی پھنسائی۔ ایک تھال میں گوشت کے بڑے ٹکڑے تھے جس پر شاہ جی نے کچھ پڑھ کر ہاتھ پھیرا۔ ہم سب یہ دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی بولے ارے بھائی مہمان ہیں، خاطرداری تو کرنی پڑے گی نا، وہ آصف اکیلی نہیں ہے، باراتی ساتھ لائے گی، اس کی دعوت کا اہتمام ہے یہ سب۔ پھر شاہ جی نے کہا کہ آپ لوگ حصار کے اندر سکون سے بیٹھ جائیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ اب جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس عمل کے دوران میں آپ لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ اگر آپ لوگ حصار سے باہر نکلے تو ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ شاہ جی نے کہا آپ لوگ بھی آیت الکرسی پڑھتے رہیں اور استغفار کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آج زیبا ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سب کہہ کر شاہ جی نے عمل شروع کیا۔ 1000 دانوں کی تسبیح اور بند آنکھوں کی جنبش اس آصف کو دعوت دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا ہم سن ہو گئے ہیں۔ دل کی دھمک سینے میں محسوس کرتے ہوئے ہم سب ورد کرتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لگا جیسے موسم بدلنے لگا ہے۔ یہ چیز سب نے ہی محسوس کی۔ شاہ صاحب مسکرائے۔ ہوا تیز ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آندھی کی صورت اختیار کر گئی اور ہر طرف مٹی اور دھول۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔
شاہ جی کے چھوٹے بھائی زور سے چیخے کہ بیٹھ جاؤ ورنہ ہوا کے بھنور میں آ جاؤ گے، اور واقعی مجھے لگا میرے پاؤں زمین چھوڑنے لگے ہیں۔ وجاہت نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور میں زمین پر آ گرا۔ آندھی ابھی تک بستور جاری تھی۔ یہ موسمی تبدیلی نہیں تھی بلکہ اس آسیب کی آمد تھی جسے شاہ جی نے بلایا تھا۔ شاہ جی نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے قرآن آیات تیز آواز میں پڑھنی شروع کر دی۔ ہواؤں کا زور کچھ کم ہوا، دھول چھٹی، سامنے سے کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ سرتا پیر کوئی کالے لبادے میں ملبوس تھا جیسے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ وہ وہی آسیب تھی، اکیلی تھی، مگر اس کے قدموں کی آواز سے لگتا تھا جیسے پورا لشکر ساتھ ہے۔ اس آسیب کا زندہ وجود ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اسے سامنے پا کر میرے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے اور زبان بالکل گونگی ہو گئی۔ کچھ دیر ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ بولی، مگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ نہ جانے کون سی زبان میں بات کر رہی تھی۔ پھر بولتے بولتے وہ ایمبولینس کی طرف بڑھی۔ آغا جانی چلائی، نہیں نہیں زیبا کو چھوڑ دو، ہم پر رحم کر دو۔ شاہ جی نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ آغا جانی بہت بے چین تھی، وجاہت سے کہتی رہی، اسے روکو اسے روکو۔ وہ مستقل ایمبولینس کی طرف بڑھی مگر ایک جھٹکے سے دور جا گری۔ اس کے سر سے کالی چادر اتر چکی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ اس کا چہرہ کالی بلی کا تھا، پوری دہشت کے ساتھ، بھرپور خباثت کے ساتھ وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور پھر وہ اچانک دل ملاتی ہوئی دوڑتی ہوئی ہماری طرف بڑھی، مگر حصار کے نزدیک آتے ہی پھر دور جا کر گر پڑی۔ وہ بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھی۔ شاہ جی بولے، بکواس بند کر، تو اور تیرے آنے کے مقاصد مجھے معلوم ہے۔ کوئی بات چیت، کوئی مذاکرات کچھ نہیں ہو سکتے، اس لیے بکواس بند رکھ اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کوئی عمل کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پرندوں سے بھر گیا۔ یہ چیلیں تھیں عجیب منحوس صورتیں، مگر بہت بڑی بڑی۔ وہ ہمارے سروں پر گدھوں کی طرح منڈلا رہی تھی۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی ایک تھال کی طرف بڑھے اور مردہ چڑیاں اٹھا اٹھا کر اچھالنی شروع کر دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ فضا میں بلند ہوتے ہی وہ چڑیاں پرواز بھرنے لگی اور وہ چیلیں چڑیوں پر جھپٹ پڑی اور منتشر ہو گئی۔ وہ چیلیں بھی چیلیں نہیں تھیں بلکہ ان کے بھی صرف چہرے چیلوں کے تھے، باقی جسم ہاتھ پاؤں انسانی، ان کے تمام جسم پروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہمارے چاروں طرف انسان نما چیلیں بیٹھی چڑیوں کو نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف، اور وہ آسیب نما بلی ان کے اوپر غرا رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ چیلیں کرلانے لگی اور ان کے پر ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑنے لگے۔ ان کے جسموں سے سیاہ رنگ کا سیاہ مادہ بہہ رہا تھا اور آوازیں کانوں کو چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ اسی طرح ایک دوسرے کو نوچتے نوچتے ہلاک ہو گئی اور جگہ جگہ بدبودار گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ناقابل یقین تھے۔ اس آسیب نما بلی کا ہر وار خالی جا رہا تھا اور اسی غیظ و غضب میں تیزی آ رہی تھی۔ لگ یوں رہا تھا کہ وہ بھرپور مقابلہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ آج ناکامی کا انجام کیا ہونا ہے اور اس کے پاس بھی مزید وقت نہیں تھا۔ وہ دن آنے والا تھا جس دن وہ زیبا کے جسم پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ وقت تو ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ اب ذرا سی لاپرواہی ہوتی تو اس کے قہر کے نشانے پر صرف زیبا ہی نہیں، ہم سب بھی تھے۔ شاہ صاحب اب تک بہت عمدگی سے ڈٹے ہوئے تھے اور وہ آسیب نما بلی مستقل اپنے جادو اور شیطانی عملیات کے ذریعے مقابلہ کیے جا رہی تھی۔ دور دور تک دھول اڑ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی شیشے کے محل میں قید ہیں۔ یہ مناظر دیکھ ہی رہے ہیں کیونکہ وہ دھول ہم تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اچانک کتوں کی آوازیں آنے لگی جیسے کئی کتے ایک ساتھ بھونک رہے ہوں۔ دھول چھٹی تو حصار سے باہر کتے یا بھیڑیا نما انسانوں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ کتے رال ٹپکاتے حصار کی طرف ٹہلنے لگے۔ ہمارا دم خشک ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ کب جھپٹ پڑے ہم سب پر اور چیر پھاڑ دیں، مگر دل میں اللہ پر یقین تھا اور شاہ صاحب ہمارے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ شاہ جی نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا اور انہوں نے گوشت کے ٹکڑوں پر ایک بوتل انڈیلی۔ یہ خون کی بوتل تھی، خون میں لت پت گوشت کے ٹکڑے اب انہوں نے اٹھا کر دور جھاڑیوں میں پھینکنے شروع کیے اور نتیجہ شاہ جی کی سوچ کے عین مطابق رہا۔ تمام کتے تازہ خون اور گوشت کی مہک پر لپکے اور بری طرح سے اس گوشت کے ٹکڑوں کو کھانے لگے۔ وہ آسیب نما بلی ایک ایک کتے پر حملہ کرنے لگی اور انہیں کھانے سے روکنے لگی، مگر وہ ایک کتے کو روکتی تو دوسرا گوشت کھا لیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور بالآخر ان کتوں سے بھی ہماری جان چھوٹی۔
ان کتوں کے منہ سے رال کی جگہ خون ٹپکنے لگا۔ اب ان کتوں کو اپنی جان کی پڑ گئی تھی۔ کھایا ہوا گوشت ان کا زہر ثابت ہوا۔ ان کی سرخ آنکھیں باہر نکل آئی۔ لگتا تھا کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ کتوں کی حلق سے آوازیں نکلنا بند ہو گئی اور وہ مر مر کر زمین پر گرنے لگے اور پھر غائب ہو گئے۔ ابھی کتوں سے جان چھوٹی ہی تھی کہ وہ آسیب نما بلی غائب ہو گئی اور ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور سامنے سے زیبا آتی ہوئی دکھائی دی۔ آغا جانی، بھائی جان، مجھے سہارا دیں، میں گر جاؤں گی، میری مدد کریں۔ وہ مستقل یہ پکار رہی تھی۔ وجاہت بے اختیار بہن کی طرف بڑھے مگر ایک تھال اڑتا ہوا آیا اور ان کے گھٹنے سے لگا۔ وہ وہیں کرہا کے منہ کے بل گر پڑے۔ تھال شاہ جی نے کھینچ مارا تھا جس کا واضح اشارہ حصار سے باہر نہ نکلنا تھا، مگر زیبی مستقل رو رہی تھی، پکار رہی تھی، بلا رہی تھی۔ وجاہت پھر اٹھے مگر اس بار شاہ جی کے بھائی نے وجاہت کو جکڑ لیا۔ وجاہت بہت مزاحمت کر رہے تھے اور آغا جانی رو رہی تھی۔ ارے چھوڑ دو میرے بچوں کو، چھوڑ دو میرے وجاہت کو۔ آغا جانی زیبی کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ شاہ جی نے انگارہ ہوتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں لپک کر آغا جانی کے آگے آ گیا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جانی غمزدہ مجھ سے منتیں کرنے لگی۔ بیٹا میری زیبی کو بچا لو، مجھے جانے دو، یہ جانور اسے پھاڑ کھائیں گے۔ شاہ جی رحم کریں ہمارے حال پر۔ شاہ جی کے بھائی چلائے، یہ زیبا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے اس مکار کی، حصار توڑنا چاہتی ہے یہ تاکہ ہم پر غالب آ جائے۔ بے وقوفی مت کریں، زیبی خیریت سے شاہ جی نے حصار کیا ہوا ہے، وہ زیبی تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ لوگ عمل خراب نہ کریں ورنہ زیبا کی جان کو خطرہ ہے۔ اف، یہ سن کر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور وہ آسیب نما بلی زیبا کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوئی تھی، اب زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بے انتہا غصے میں تھی، اس کی آنکھوں سے چنگیاریاں نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہو زیبا تھی۔ ان شیطانی طاقتوں کی مدد سے وہ کیا کیا کھیل ہمیں دکھا رہی تھی، مگر ہر وار اس کا خالی جا رہا تھا۔ شاہ جی کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی اور وہ آسیب نما بلی آہستہ آہستہ زخمی ہو رہی تھی۔ شاہ جی کھڑے ہوئے، تسبیح رکھی اور پاس پڑے پانی کی گیلن پر پھونکے ماری۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے وہ گیلن سنبھالا اور اس میں سے ایک کٹورا بھر کر شاہ جی کو پیش کیا۔ اب شاہ جی تیز آواز میں عمل پڑھ رہے تھے۔ تمام غلام بدروہیں زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ وہ آسیب نما بلی غصے میں حملہ آور بلیوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس کے ارد گرد بہت ساری بلیاں تھیں جس نے اس آسیب نما بلی پر حملہ کر دیا تھا۔ شاہ جی نے دم کیا ہوا پانی لیا اور آہستہ آہستہ اس آسیب نما بلی کی طرف بڑھے۔ شاہ جی ہم سب کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے اور آسیب نما بلی کے وجود پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ اس کے جسم پر پانی پڑنے سے اس کا جسم موم کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا اور اس کے جسم سے دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ آسیب نما بلی شور مچا رہی تھی اور اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ شاہ جی نے ارد گرد کی جھاڑیوں کی طرف دیکھا۔ ان جھاڑیوں میں ہلچل پیدا ہوئی اور ان جھاڑیوں سے کانٹے دار رسیاں خود بخود چلتی ہوئی اس آسیب نما بلی کی طرف بڑھنے لگی اور اس کا جسم اب ان خاردار رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ رسیاں مستقل اس کے جسم پر کستی جا رہی تھی اور وہ کانٹے اس کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے۔ وہ درد سے کرہا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں باز آئی۔ شاہ جی مسکرائے، ارے واہ، تو ہماری زبان پر اتر آئی ہے، اتنا نیچے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ وہ کہنے لگی دیکھ عالم، میں تیری کوئی دشمن نہیں ہوں، مجھے اذیت سے نکال، مجھے صرف اس لڑکی کا جسم درکار تھا اور میں اس سے بھی دستبردار ہوتی ہوں، مجھے نکال دے اس اذیت سے، مجھے آزاد کر دے۔ شاہ جی نے کہا تو نے معاف کیا تھا اس خاندان کو، اس معصوم بچی کو، تو نے اس کا پورا خاندان برباد کر دیا اور اب تو معافی کی درخواست کر رہی ہے۔ شاہ جی نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا اور کہا لاؤ بھائی لاؤ، بوتل لے کر آؤ۔ شاہ جی کے بھائی ایک بوتل لے کر آگے بڑھے۔ وہ بوتل شاہ جی نے اس آسیب نما بلی کے منہ کے نزدیک کی اور کہا ابھی کے ابھی بغیر کسی مکر و فریب کے 3 سانسوں میں اپنے جسم کو چھوڑ کر اس بوتل میں آ جا، اس عہد کے ساتھ کہ تا حیات میری یعنی پیر شاہ صاحب کی غلام رہے گی اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پھر اس آسیب نما بلی نے یہی کیا اور ایک لمبی سانس بھری اور اس کا جسم اس بوتل کے اندر سما گیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس کے منہ اور بوتل کے منہ تک چنگاریوں کی ایک لائن چل رہی تھی۔ یہی عمل 3 بار کیا۔ اس کے بعد شاہ جی نے بوتل کے منہ پر کچھ پڑھ کر بوتل کا ڈھکن بند کر دیا اور بوتل اپنے بھائی کو پکڑا دی۔ شاہ جی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہماری طرف بڑھے اور ہم سب کو حصار سے باہر آنے کی اجازت دی۔ شاہ جی کی اپنی حالت خیر ہو رہی تھی،
یہ جنگ خیر و شر کی تھی، جس میں جیت بالآخر خیر کی ہی ہونی تھی۔ آغا جانی رو رہی تھی۔ صبیہ بہن، خدا کا شکر ادا کریں، اس نے آپ اور آپ کے خاندان پر کرم کیا۔ آپ کی بیٹی اب آزاد ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ ایمبولینس میں آئیں اور اپنی بیٹی کو دیکھیں۔ شاہ جی کہتے ہوئے ایمبولینس کی طرف بڑھے۔ زیبا ابھی تک بے ہوش تھی اور نرسیں ایک دوسرے سے جڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ شاید کھڑکی سے انہوں نے تمام مناظر دیکھے تھے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ شاہ جی نے ان پر دم کیا اور تسلی دی کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ جی نے زیبی کو دم کیا اور مسکرائے، بیٹا اب یہ ٹھیک ہے، کوئی اثرات نہیں ہے اس پر، ہاں کمزوری بہت ہے، اب زیبا کو صرف علاج کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے 2 ہفتے میں بہت بہتری آئے گی، اسے اب ہاسپٹل لے جائیں۔ آغا جانی نے شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل اشک نکل رہے تھے اور وہ زیبی کو پیار کر رہی تھی اور شاہ جی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہی تھی۔ سب نے بہت زیادہ شکریہ کے ساتھ شاہ جی سے اجازت لی۔ وجاہت اور آغا جانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار شاہ جی کے ہاتھ چومتے۔ وجاہت میرے گلے لگا۔ سب کی آنکھیں نم تھی اور دل خوشی سے لبریز۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم نے شاہ جی سے اجازت چاہی۔ شاہ جی نے سب کو دعاؤں میں رخصت کیا اور آخر کار وہ آسیب نما بلی اپنے انجام کو پہنچی۔